تو یہ جو عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں نا، اللہ کی قدرت کا ان سے پتہ چلتا ہے، نبیوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولیوں یعنی عام دوسرے نیک بندوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ بھی برحق ہے، سچے ہیں، اور کرامت بھی برحق ہے، لیکن کرامت کی چیزیں علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ کور مغز ہے، خر دماغ ہے، گدھے کے دماغ والا، موٹے دماغ والا ہے، یا تو موٹے دماغ والا ہے، زندگی اور موت کسے کہتے ہیں یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا یہ کہ عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے چینل بدل دیا، اس دلیل پر بحث نہیں کی، فوراً دوسری چیز کو لے کے آئے تاکہ وہ عوام کو بیوقوف نہ بنا سکے۔ کیونکہ دیکھو اللہ تو آج بھی مغرب سے سورج کو نکال سکتا ہے، طلوع کر سکتا ہے، لیکن ایک کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے تحت کائنات کا نظام چل رہا ہے، لیکن اللہ ایک دن ایسا آئے گا دکھائے گا کہ دیکھو میں اس پر بھی قادر ہوں۔ اور حدیث میں آیا کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہوگی ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے جب وہ جہاں ڈوبے گا مغرب نے کہا وہاں سے طلوع ہوگا، یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے یہ کسی بھی حالت میں ختم نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، وہی ہڈی جو ہے نا وہ پھیلنے شروع ہوگی اور پوری ہڈیاں بنتی جائے گی، ڈھانچہ بن جائے گا انسان کا، اور قیامت کے قریب میں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کو منظور ہوگا، تب ہلکی پھلکی شبنم کی طرح بارش برسے گی، وہ بارش اس ہڈی کے اس ٹکڑے پر، اس حصے پر، اور ریڑھ کی ہڈی جس کو ٹیل بون کہتے ہیں، دم کی ہڈی، اس پر پڑے گی اور وہیں سے انسان دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 سے کر رہے ہیں۔ آج جو آیتیں ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعے بیان فرمائے ہیں، اور ان 3 واقعات میں اسلام کے جو بنیادی عقیدے توحید اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو اللہ تبارک و تعالی ثابت کریں گے۔ پچھلی جو آیت گزری ہے آیت الکرسی کے بعد والی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ ایمان والوں کا کام بنانے والا ہے، ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کا کام بنانے والا شیطان ہے جو انہیں نور سے نکال کر اندھیریوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات میں یہ بھی بتائیں گے کہ دیکھو ہم اپنے ماننے والوں کا کیسے کام بناتے ہیں اور ان کا کیسے ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے حجت کی، بحث کی، مباحثہ کیا، ڈیبیٹ کیا، کس سلسلے میں؟ فی ربہ، اپنے پروردگار کے سلسلے میں۔ رب جس نے اس کو وجود بخشا، جس نے اس کو پالا پوسا، جس نے اس کو بڑا کیا، جس نے اس کو عقل بخشی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور جس نے اس کو دنیا کی نعمتیں دی، اسی رب کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ اور بحث کیوں کی؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک عطا کیا، حکومت عطا کی، بادشاہت عطا کی، طاقت و قوت، جاؤ حشمت عطا کی، شان و شوکت، اس میں غرور میں آ گیا وہ۔ انسان کا معاملہ
بڑا کمزور ہے، ذرا سی بھی اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور میں، مال و دولت مل گئی، سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، طاقت و قوت حکومت مل گئی، ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے، حسن و جمال مل گیا، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس طرح کی مل جاتی ہے اور رب کو بھول جاتا ہے، سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا کی تھی۔ کون شخص ہے؟ قرآن زیادہ تر نام نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا مقصد نصیحت لوگوں تک پہنچانا ہے، عبرت دینا ہے، سبق دینا ہے۔ جو اس کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اس پر نگاہ رکھیے، یعنی مغز پہ نگاہ رکھیے، چھلکوں پہ نہیں۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کی وضاحت آئی۔ حضرت ابراہیم کی جس بادشاہ سے بحث ہوئی تھی، مناظرہ ہوا تھا، وہ نمرود تھا، تو نمرود کا ذکر ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم نے اس بت پرست قوم کے معبودوں کی، بتوں کی جو گت بنائی تھی اور توڑا تھا، جس کا تذکرہ 17ویں پارے میں آئے گا، اس کے بعد قوم کے لوگ بڑے غصے میں آئے، حضرت ابراہیم کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، آگ میں جلانا چاہا، لیکن خود کام کریں تو یہ تو قانون کو ہاتھ میں لینا تھا، اس لیے بادشاہ وقت نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم کا معاملہ لے جایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے وہاں بادشاہ نے دربار میں بلایا۔ اس بادشاہ نے یہ کر رکھا تھا کہ جو بھی دربار میں آئے وہ سجدہ کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم نے تو سجدہ نہیں کیا۔ کہا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ میں تو سجدہ اس کو کرتا ہوں جو رب ہے۔ کہا مجھے رب نہیں مانتا؟ کہا کہ نہیں، کہ تیرا رب کون ہے پھر، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا صفات ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں، انا احیی و امیت، میں مارتا بھی ہوں اور میں جلاتا بھی ہوں۔ اب قرآن نے آگے تفصیل نہیں بیان کیے، تفسیروں میں آیا کہ اس نے یہ کام کیا کہ ایک مجرم تھا جس کے سلسلے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو پھانسی کی سزا دینی ہے، اس کو بلایا اور کہا جا تجھے معاف کر دیا۔ اور ایک بیچارہ بے گناہ انسان تھا، معصوم انسان تھا، اس کو بلایا، اس کو قتل کروا دیا اور کہا دیکھو جس کو موت ہونی تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا، زندگی دے دی اور اس کو مار دیا۔ یہ جو لوگ موجود تھے قوم اس کو بیوقوف بنانا تھا۔ عوام گہرائی میں نہیں جاتی ہے، عوام کو فلسفے کی باریکی کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو جلدی سے ان کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو ایک کو زندگی بخش دی، ایک کو میں نے موت دے دی، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کور مغز ہے، خر دماغ ہے، گدھے کے دماغ والا، موٹے دماغ والا ہے، یا تو موٹے دماغ والا ہے، زندگی اور موت کسے کہتے ہیں یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا یہ کہ عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے چینل بدل دیا، اس دلیل پر بحث نہیں کی، فوراً دوسری چیز کو لے کے آئے تاکہ وہ عوام کو بیوقوف نہ بنا سکے۔ کیونکہ یہ جو جس طرح کہہ رہا تھا کہ یہ تو دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، اس کو زندگی دینا اور موت دینا نہیں کہتے۔ زندگی دینا اور موت دینا اس کی مثال اللہ نے آگے بیان فرمائی ہے دو واقعوں میں، دو اگلی آیتوں میں۔ زندگی دینا تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز وجود میں نہیں تھی، بے جان تھی، اس میں روح ڈال دی، یہ ہے زندگی دینا۔ نہیں یہ کہ کوئی کسی کو سزا ہو چکی تھی موت کی اور اس کو معاف کروا دیا، یہ زندگی دینا نہیں کہتے ہیں، یہ زندگی کی حقیقت نہیں ہے۔ جو چیز بے جان تھی اس میں روح ڈال دی، اور پھر کچھ عرصہ کچھ وقت نکلنے کے بعد 10 سال 12 سال 60 سال 70 سال یہ وقت نکلنے کے بعد اس میں سے روح قبض کر لی، کھینچ لی، اس کو کہتے ہیں موت دینا، نہ کہ مار ڈالنا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بیوقوف بنانا چاہ رہا ہے، دلیل دوسری پیش کر دی فوراً۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ جب کسی سے کسی چیز میں مسئلے میں بحث کر رہے ہو اور ایک دلیل آپ نے دی، دلیل اچھی ہے مضبوط ہے لیکن وہ مان نہیں رہا ہے، تو اس پر طول اور لمبا کھینچنے کے بجائے فوراً دوسری دلیل دے دو، اس کو سمجھاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، میں تجھے رب مان لوں۔
قرآن کہتا فبہت الذی کفر، کافر حیرت زدہ رہ گیا، اس کی عقل کام نہیں کرنے لگی، حیران و ششدر رہ گیا، اب میں کیا کروں؟ یا تو اس کی عقل معاف ہوگی، دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ اب اس دلیل کی توڑ کیسے کروں، یا تو یہ کہ وہ حضرت ابراہیم کی صداقت اور سچائی کو جانتا تھا، اس لیے کہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ یہ تو میں نکالتا ہوں، تیرا رب مغرب سے نکال کے دکھا دے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کے دل میں حضرت ابراہیم کی صداقت سچائی تھی، مان نہیں رہا تھا۔ بعض مرتبہ دل میں سچائی اتر چکی ہوتی ہے لیکن مانتا نہیں انسان۔ 19 پارے میں فرعون اور فرعون کی قوم کے بارے میں کہا کہ حضرت موسیٰ نے بہت سارے معجزات دکھائے، لیکن وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کے وہ اس کا انکار کرنے لگے، دل میں یقین پیدا ہو گیا تھا کہ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اوپر اوپر سے انکار کر رہے تھے۔ تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب سے کہ مغرب سے نکال دے، لیکن چونکہ اس کے دل میں یقین تھا کہ ابراہیم کا رب ایسا بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ خاموشی اختیار کر لو ورنہ میری بے وقوفی عوام کے سامنے کھل جائے گی، اور میں جو رب کا دعوے دار ہوں نا، یہ ساری پول کھل جائے گی، اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا۔ فبہت الذی کفر، وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا، خاموش ہو گیا، اس نے خاموشی اختیار کر دی۔ اب علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، کیونکہ دیکھو اللہ تو آج بھی مغرب سے سورج کو نکال سکتا ہے، طلوع کر سکتا ہے، لیکن ایک کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے تحت کائنات کا نظام چل رہا ہے، لیکن اللہ ایک دن ایسا آئے گا دکھائے گا کہ دیکھو میں اس پر بھی قادر ہوں۔ اور حدیث میں آیا کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہوگی ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے جب وہ جہاں ڈوبے گا مغرب وہاں سے طلوع ہوگا، اور جب وہاں سے طلوع ہوگا نا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ بڑی نشانی دیکھنے کے بعد کافر بھی کہے گا میں ایمان لے آیا، اللہ کہیں گے نہیں اب ایمان قبول نہیں ہے۔ اور جو ایمان والا تھا لیکن گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، گناہ پر گناہ کر جا رہا تھا، توبہ نہیں کر رہا تھا، اور یہ نشانی دیکھے گا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، کہ اب تیری توبہ بھی قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب میں یہ بھی کر کے دکھائے گا کہ دیکھو میں ایسا بھی کرنے پر قادر ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو، بے انصافوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا، ہدایت پر نہیں لاتا ہے۔ اندر ماننے کا جذبہ ہی نہ ہو، بحث بازی جس کے مزاج میں ہو، بس دلیل پر دلیل مانگے لیکن دلیل مانے نہ، اللہ اسے راہ راست نہیں دکھاتا ہے۔ اللہ تو اسے دکھاتا ہے جس کے اندر واقعی ماننے کا جذبہ ہو، جو اس لیے بحث کرتا ہے، تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے کہ مجھے حقیقت تک پہنچنا ہے، تو اللہ اسے پہنچا دیتا ہے حقیقت تک، ایمان کا چراغ اس کے دل میں روشن کر دیتا ہے۔ لیکن جس کے اندر ماننے کا جذبہ ہی نہ ہو تو پھر اللہ اسے نہیں راہ ہدایت پر لے آتا ہے۔ آپ دیکھیے جو آدمی اندر سے اس بات کا طالب ہو کہ بھائی مجھے گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کی دلدل سے نکلنا ہے، یہ میں غلط جگہ پہ ہوں اور غلط جگہ پہ جا رہا ہوں، اندر سے ہی اس کی طرف ہے، تو اللہ اس کو گناہوں کی دلدل سے نکال دیتا ہے۔ وہ یورپ میں، وہ امریکہ میں، وہ گناہوں والے گناہوں کے اڈوں میں رہتے ہوئے بھی صحیح راستے کی پر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے جو ایکٹر ہیں، ایکٹرز ہیں، گناہوں کے دلدلوں میں رہنے والے، اندر سے جذبہ تھا نکل کے آ گئے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ اندر جذبہ ہے ہی نہیں تو وہ پاکیزہ جگہوں میں رہ کر بھی گناہوں سے باہر نہیں آ پاتے۔ مکہ مدینہ کی سرزمین، پاکیزہ سرزمین اور پاکیزہ ماحول میں رہ کر بھی وہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور صحیح راستے کی طرف نہیں آ رہے۔ اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اندر جذبہ بلال حبشی کے اندر تھا تو حبشہ سے اللہ لے آیا، ایمان قبول کروا لیا۔ اندر جذبہ تھا سلمان فارسی ایران کے باشندے میں، اللہ کس طریقے سے ان کو لے آیا اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا، حضور کا غلام بنا لیا۔ اندر جذبہ تھا صہیب رومی کے اندر، اس نے ایمان قبول کر لیا، اور اندر سچائی پانے کا جذبہ نہیں تھا تو گھر کے لوگ تھے، ابو لہب، ابو جہل، یہ کوئی دور کے تھوڑی تھے، یہ بلڈ ریلیشن والے تھے، خونی رشتہ دار تھے، لیکن اندر جذبہ نہیں تھا۔ کعبے کو بھی دیکھتے تھے، زمزم بھی پیتے تھے، حضور کو بھی دیکھتے تھے، لیکن نہیں آئے راست پر۔ کیوں؟ اندر جذبہ نہیں تھا، اور اللہ ایسے بے انصافوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت، اپنی توحید کا ایک واقعہ بیان کیا، اور
دوسرا اب واقعہ بیان کر رہے ہیں جس میں یہ بتائیں گے، اور تیسرا واقعہ بھی اس سلسلے میں کہ ہم مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں. اور مارنا کسے کہتے ہیں اور زندہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ وہ جس طرح کر رہا تھا، غلط فہمی مبتلا کرنا چاہ رہا تھا نمرود، اس کو مارنا اور جلانا نہیں کہتے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا اور بستی الٹی پڑی ہوئی تھی. یہ بستی کون سی تھی؟ یہ آدمی گزرنے والا کون سا تھا؟ مختلف باتیں ہیں. میں نے ابھی کہا کہ قرآن ان چیزوں سے بحث نہیں کرتا ہے. کون آدمی تھا، کون سی بستی تھی، کون سا علاقہ تھا، کیسے برباد ہوئی، یہ سب نہیں. قرآن مغز کو لیتا ہے، چھلکوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ گٹھلی سے کیا مطلب؟ ہمیں عام کھانے سے مطلب ہے. جو عبرت کی چیز ہے، جو نصیحت کی چیز ہے، جو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل کر لو. لیکن تفسیر کی روایت میں لکھا، مختلف اقوال باتیں ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. کسی نے ایک اور بھی نام لیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ایک آدمی تھا، وہ بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور بستی اپنے بلڈنگوں سمیت، چھتوں سمیت نیچے پڑی ہوئی تھی، تباہ و برباد، ایک دم کھنڈر ملبے میں تبدیل ہو چکی تھی. اور اتنا زبردست ملبہ کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ دوبارہ آباد ہوگی. جہاں جنگیں ہوتی ہیں نا، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں کے حالات آپ دیکھیے. آپ اب تو کافی آبادی ہو چکی، آپ ذرا سیریا کو سرچ کر کے دیکھیے، ملک شام کو جہاں آپس کی جنگیں ہوئی ہے، کس طرح اسد اس نے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. حلب شہر کو اور دوسروں کو آپ یوٹیوب والے بہت سارے دکھاتے ہیں. اس میں اس طرح شاندار گھر ملبوں میں تبدیل ہو چکے ہیں کہ انسان سوچتا ہے یہ واپس کیسے آباد ہوں گے، ان کو کیسے واپس آباد کیا جائے گا. تو پوری بستی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی. یہ وہاں سے گزر رہے تھے، کہنے لگے یہ بستی بھی کبھی آباد ہو سکتی ہے. اس طرح تباہی و بربادی کا شکار ہو گئی ہے. یہ دل میں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم دکھاتے ہیں تمہیں کہ ہاں بستی تباہ ہونے کا مطلب موت کا شکار ہو گئی ہے. ہم موت کا شکار بھی کرتے ہیں اور موت کا شکار کرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں. اللہ نے جب انہوں نے یہ کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کی موت، اس کی تباہی و بربادی کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. اچھا وہ سفر میں جا رہے تھے نا، بیچ میں بستی سے گزرے ہیں، گدھے پہ سوار تھے. گدھوں کی سواری کس زمانے میں عیب کی بات نہیں تھی. آج کل تو گدھوں کی سواری کو عیب سمجھا جاتا ہے. گھوڑے پر سوار ہو لیتے ہیں، اونٹ پہ سوار ہو لیتے ہیں، لیکن گدھے پر بھی سواری کیا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، سواری کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا بہت سادہ مزاج تھا. جو چیز میسر آ گئی استعمال کر لی. بہترین اونٹ، قصوہ اونٹ نہیں، اس پر بھی سوار ہو لی. گھوڑا آ گیا اس پر سوار ہو گئے، اور گدھا آ گیا اس پر بھی سواری کر لی. اور کوئی سواری کے لیے نہیں تھی تو پیدل ہی سفر کر دیا، شروع کر دیا. سادہ مزاج تھا. حضور نے بھی گدھے پہ سوار کیے. تو وہ سوار ہو کے جا رہے تھے، ساتھ میں گدھا تھا، کھانے پینے کا سامان تھا. کہتے ہیں کہ انجیر تھی اور کچھ پھلوں کا مربع تھا، شیرہ تھا. انجیر اور شیرہ پھلوں کا ایسی چیز ہے جو جلدی خراب ہو جاتی ہے. کھانا اور یہ معقولات، مشروبات ان کے ساتھ تھی. اللہ نے موت طاری کر دی. اس بستی کی کسی ایک جگہ میں ان کو بھی موت آ گئی. جب موت طاری کی تو دن چڑھ رہا تھا. یہ آپ کہہ لیجئے 9-10 بجے ہوں گے، یہ وقت تھا. اور پھر اللہ نے سلا دیا. کتنے سال سلایا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک وہ سوتے رہے. ثُمَّ بَعْثَهُ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. اس 100 سال کے عرصے میں وہ جو بستی تھی نا، ان کے ذہن و دماغ میں بات آئی تھی یہ کیسے آباد ہو سکتی ہے، یہ تو اب دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، اس کی رونق واپس نہیں لوٹ سکتی ہے. وہ بستی بالکل آباد ہو گئی. واپس لوگوں نے اس کو آباد کر دیا. وہی آب و تاب، چمک دمک، شہر کی رونق واپس آ گئی. اللہ نے زندہ کر دیا. پھر پوچھا کم لبثتا، بتاؤ کتنے دن، کتنی راتیں، کتنا عرصہ، کتنا زمانہ تم سوئے رہے. قال لبثت یوما وبعض یوم، چونکہ دن چڑھے سوئے تھے، ان کو موت آئی تھی، اور جب جاگے تو یہ عصر وغیرہ کا ٹائم تھا، ظہر اور عصر کے درمیان کا ٹائم، دن ڈھلے. اللہ نے ان کو زندہ کیا. تو کہا کہ دن چڑھے سویا تھا، دن ڈھلے جاگ گیا ہوں. قال لبثت یوما وبعض یوم قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے کہا نہیں، بلکہ 100 سال تم اسی حالت میں ٹھہرے ہو، رہے ہو.
اور تم نے جو کہا تھا کہ یہ دوبارہ بستی کیسے آباد ہوگی, رونقیں کیسے لوٹے گی, سنو ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں. تم کو زندہ کر دیا نا, تو اس بستی کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اور پوری انسانیت کو مار کر دوبارہ جلا سکتے ہیں. اب دیکھو فانظر الی طعامک, یہ جو تمہارا کھانا تھا, کھانا اور یہ چیزیں ایسی جلدی خراب ہو جاتی ہے, کھانا دیکھو, وشرابی کا, تمہارا پینا دیکھو, لم یتسنہ, وہ بدبودار نہیں ہوئے, نہ ان کا رنگ بدلا ہے, نہ ان کی شکل بدلی ہے, نہ ان کا ذائقہ اور ٹیسٹ بدلا ہے. جو خراب ہونے والی چیزیں تھی وہ خراب ہوئی نہیں, اور جو خود انسان تھے ان پر موت طاری ہو گئی. اور وانظر الی حمارک, گدھا تھا, جانور تو بڑی مدت تک زندہ رہتا ہے, گدھے کو دیکھو تمہارا مر چکا ہے, گدھے کا گوشت ختم, پوست یعنی چمڑا ختم, ہڈیوں کا ڈھانچہ کو بکھرا ہوا تھا, یہ دیکھو تمہارا گدھا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم تجھے لوگوں کے لیے نمونہ بناتے ہیں. یہ ہم نے موت تم پر اس لیے طاری کی, یہ واقعہ تمہارے ساتھ اس لیے کیا کہ لوگوں کے سامنے ہم دلیل پیش کریں, نمونہ پیش کریں کہ ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں. وانظر الی العظام, اب دیکھو تم تو زندہ ہو گئے, تمہارا یہ کھانا پینا یہ تو ذرا بھی بدبودار نہیں ہوا, بگڑا نہیں ہے, ہماری قدرت اس میں بھی ہے. اب گدھے کو دیکھو تمہارے سامنے کیسے زندہ ہو رہا ہے. اب ان نبی نے دیکھا کہ وہ جو ہڈیاں تھیں نا, ہڈیوں کا ڈھانچہ واپس جڑنا شروع ہوا, بکھری ہوئی ہڈیاں جڑنا, اور ہڈیوں ہی پر تو ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. کوئی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے پلر پر کھڑی ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ انسان جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, کہیں بھی مر جاتا ہے, گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, اس کی ساری چیزیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, الا عجب الذنب, دم کی جو ہڈی ہے, یہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے جو یہ کلوں پر جا کر ختم ہوتی ہے, اس کو دم کی ہڈی کہتے ہیں. آج بھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کچھ سائنسداں کا, مسلم سائنسداں, اس نے کہا کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے یہ کسی بھی حالت میں ختم نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور حدیث میں آیا کہ اسی سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. وہی ہڈی جو ہے نا وہ پھیلنے شروع ہوگی, اب پوری ہڈیاں بنتی جائے گی, ڈھانچہ بن جائے گا انسان کا, اور قیامت کے قریب میں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کو منظور ہوگا. تب ہلکی پھلکی شبنم کی طرح بارش برسے گی, وہ بارش اس ہڈی کے اس ٹکڑے پر, اس حصے پر, اور ریڑھ کی ہڈی جس کو ٹیل بون کہتے ہیں, دم کی ہڈی, اس پر پڑے گی, اور وہیں سے انسان دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا. تو اس گدھے کو دیکھا, ہڈی یوں تیار ہوئی, ہڈی سے ہڈی جڑی, پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا, گوشت اس سے جڑا, گوشت کے بعد اس پر چمڑا تیار ہوگا. انظر الالعظام, دیکھو ہڈیوں کو, کیف ننشزھا, کیسے ہم اس کو ابھارتے ہیں, چڑھاتے ہیں, بلند کرتے ہیں, اور اس پر ہم کیسے گوشت چڑھاتے ہیں, اور یہ سب کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو گیا. فلما تبین لہ, جب ان کے سامنے یہ کھل کے آ گیا, کہنے لگے اعلم, میں یقینی علم جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قدرت تو پہلے بھی, قدرت پر یقین تو پہلے بھی تھا, لیکن اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لیتا ہے نا تو مزید اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں, اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں, اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں, جو اللہ کی توحید کی جب دعوت دیتے ہیں, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کی دعوت دیتے ہیں نا, اللہ پاک ان کو مشاہدہ کرواتے ہیں. غیب کی چیزیں جو آنکھوں سے پرے کی ہے, آنکھوں سے جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, غیب کی چیزیں ہیں, اللہ وہ دکھاتے ہیں تاکہ وہ بندوں کو پورے یقین, اعتماد اور وثوق کے ساتھ اس کی طرف دعوت دے سکیں اور بلا سکیں, دل کے اطمینان کے ساتھ بلا سکیں, پورے اعتماد کے ساتھ. اس لیے اللہ دکھاتے ہیں. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم کلامی سے نوازا, بات کی, حضرت موسیٰ سے اپنا جلوہ کوہ طور پر دکھایا, اور حضرت عزیر کے ساتھ یہ معاملہ کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا, جنت کی سیر کروائی, جہنم کا مشاہدہ کروایا, اوپر کی دنیا کے مناظر دکھائے. یہ سب اس لیے کرایا کہ پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے سکیں. تو یہ علم یقین اور عین یقین اور حق یقین, تین یقین کے تین درجے ہوتے ہیں. علم یقین, کسی کے کہنے پر, دلیل دینے پر, کسی کے ذریعے سے کسی چیز کا علم ہو اور ہم اس کو مان لیں, اعتراف کر لیں, یہ علم یقین ہے. اور کسی پر کوئی معاملہ گزرتا ہوا دیکھیں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, جیسے یہ گدھے کو زندہ ہوتے ہوئے حضرت عزیر نے دیکھا, اس کو کہتے ہیں کہ عین یقین, اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے.
یہ اور یقین میں اضافہ کرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے ساتھ بیتتا ہوا کوئی معاملہ دیکھ لے، کوئی حالت دیکھ لے تو اس کو اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی خود میرے اوپر گزری ہے۔ اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ یہ 3 درجے ہیں علم کے، تو یہ ان نبیوں کے ساتھ کروایا گیا تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ قوم کو دعوت دے سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کو شک تھوڑی تھا، اولم تؤمن، اللہ نے کہا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے پروردگار، تیری قدرت پر یقین ہے۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایک سنی ہوئی چیز ہے، بتائی ہوئی چیز ہے، لیکن انسان ایک اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا تو اور ہی معاملہ ہوتا ہے، یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو میں اپنے دل کے اطمینان کو چاہتا ہوں، تسکین چاہتا ہوں، اور پھر یہ سب دیکھنا چاہتا ہوں۔ بعض تفسیروں میں لکھا کہ اصل میں یہ چیز ہے نا حضرت ابراہیم کے ذہن میں اس لیے آئی کہ حضرت ابراہیم دریا کے کنارے جا رہے تھے، دریا کے اندر موجیں جو ہے نا تھپیڑے مار رہی تھی، دریا کے کنارے پر ایک کوئی جانور مردہ پڑا تھا، اور جب پانی کی تھپیڑے، موجوں کے تھپیڑے آتے تھے نا تو اس کو آگے لگتے تھے، تو دریا کے اندر کے جو جانور ہیں وہ اس تک پہنچتے تھے، اس کو نوچ کے کھا رہے، اور جب پانی واپس جاتا تھا تو باہر جو خشکی کے جانور تھے وہ اس کو نوچ کے کھا رہے اس مردار کو۔ اچھا اوپر سے پرندے، چیل، کوے بھی آ کے اس کو نوچ رہے، تو دل میں خیال آیا یہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، مردار ہے، سمندر کے جانور کھا رہے، خشکی کے جانور کھا رہے، فضا کے پرندے اس کو جانور کھا رہے ہیں، اس کی تو بوٹی بوٹی، ذرے ذرے کہاں کہاں بکھر گئے، تو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ ادھر مختلف چیزوں سے، مختلف جانوروں سے، ان سب چیزوں کو، ذرات کو جمع کر کے، تو اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تو مجھے دکھا دے، یقین تو ہے لیکن دکھا دے آنکھوں سے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، ان کو اپنے پاس جمع کرو، پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک پہاڑ پر، اس کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ، ایک پارٹ ایک پہاڑ پہ رکھ دو۔ 4 پرندے لو، ان کو کاٹ لو، ان کا قیمہ بنا دو، سب کا گوشت مکس کر دو، مخلوط ملا دو، ملنے کے بعد کون سے پرندے کا کون سا گوشت ہے، کون سا ایسا کچھ پتا نہیں، اب اس میں سے مکس کر کے اس میں سے کچھ حصہ 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، 4 پرندے ہیں، 4 پرندے، 4 پہاڑیں، لیکن گوشت تو مکس ہے۔ تفسیر میں لکھا کہ 4 پرندے کون سے لیے تھے، وہ بھی کوا تھا، کبوتر تھا، مرغ تھا، مور تھا۔ اب علماء نے اس پر بڑی عجیب بات کہی کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیوں لیے، یہ 4 پرندے؟ ان 4 پرندوں میں کوئی نہ کوئی خاص چیز ہے اور انسان میں وہ پائی جاتی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اندر سے جو ان کی خاص چیز ہے نا وہ اپنے اندر سے نکال دے، اس کو مار دے، ختم کر دے، جیسے جانوروں کو مار دیا گیا، ان کا قیمہ بنا دیا گیا۔ اب کیا ہے، کوے میں ہرس بہت ہے، لالچ بہت ہے کوے میں، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے ہرس کو ختم کر دے۔ کبوتر میں زندگی کی محبت، دنیا کی محبت بہت ہے، دنیا کی محبت بہت ہے، مرنا نہیں چاہتا لیکن جلدی مر جاتا ہو، دنیا کی محبت ہے، انسان کو چاہیے کہ دنیا کی محبت کو اپنے سے ختم کر دے۔ مرغ جو ہے نا اکڑ بہت ہے اس میں، مرغ میں شہوت خواہش بہت ہے، تو انسان اپنے اندر سے شہوت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنے اوپر غالب نہ آنے دے، ختم نہ کرنے کے بعد اپنے اوپر غالب نہ آنے دے۔ اور مور جو ہے اس میں ہے تکبر، اکڑ، وہ جب پر کھولتا ہے اور ناچتا ہے اور اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی خوبصورت انسان ہے ہی نہیں، تو انسان اپنے اندر یہ چیزیں نہ آنے دے۔ بہرحال یہ تو تفسیر کی بات تھی، اللہ نے کہا کہ ان کو قیمہ بنا دو، پھر ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، کبوتر، مرغ، مور یا جو بھی جانور تھے، پرندے تھے، قرآن نے نام تو نہیں دیا، نہیں تو تفسیر میں نام آئے کہ ان کو پکارو، یاتینک سعیا، زندہ ہو کر دوڑ کر آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گی۔ حالانکہ وہ مکس کر کے الگ الگ کر کے رکھ دیے تھے، اللہ نے مشاہدہ کروا دیا اور نگاہوں سے دکھا دیا کہ دیکھو کہ مکس چیزوں کو، مخلوط چیزوں کو کس طرح ہم الگ الگ کر کے، ان کے گوشت کو الگ کر کے، ہڈیوں کو الگ کر کے، پھر ان کے پر جو اڑ گئے ہوں گے فضا میں اور بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں گے، ان کو کیسے ہم جوڑتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت ابراہیم نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے اور اطمینان ہو گیا،
یقین تو پہلے تھا ہی قدرت پر، کیونکہ حضرت ابراہیم کو یقین نہیں ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ جنہوں نے توحید، اللہ کی توحید کے سلسلے میں جو قربانیاں دی ہے شاید ہی کسی نے دی ہو، اپنا سب کچھ اللہ کے حکم پر قربان کیا، اپنی اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن یہ حق الیقین جسے کہتے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج بھی اللہ چاہے نا تو اپنے کسی بندے کے ذریعے سے کسی مردے کو زندہ کروا سکتا ہے، کوئی اللہ کے لیے مشکل تھوڑی ہے، لیکن حکیم حکمت والا ہے، ہر موقع پر ہر وقت اللہ زندہ کروا دے ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے مثالیں دے دی اور اس زندگی میں اپنے نبیوں اور ولیوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں دکھا دی۔ تو یہ جو عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں نا، اللہ کی قدرت کا ان سے پتہ چلتا ہے، نبیوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولیوں یعنی عام دوسرے نیک بندوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ بھی برحق ہے، سچے ہیں، اور کرامت بھی برحق ہے، لیکن کرامت کی چیزیں جو اللہ کے ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے ان میں تحقیق کر کے اس پر ایمان لانا چاہیے، ماننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بے سر و پا کی جو باتیں ہوتی ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں اور ان کو مان لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف والے جسے کہتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں بہت ساری کرامات ظاہر کرتے ہیں، عجیب و غریب لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ اپنے بندوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، لیکن کچھ باتیں ان کی طرف ایسی جوڑ دی گئی ہے کہ بے سر و پا ہے۔ جیسے وہ دلہا کی بارات تھی، 12 سال کے بعد زندہ کر دیا ڈوبے ہوئے کو، تو یہ بات جو ہے نا بے سر و پا ہے، ان کے سلسلے میں منسوب ہے۔ ایک بڑھیا کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بارات جا رہی تھی سمندر میں اور ڈوب گئی، 12 سال کے بعد حضرت خواجہ عبد القادر کی 11ویں پیش کی یا ان کے پاس آئی اور انہوں نے وہ پوری بارات کو دلہے سمیت زندہ کر دیا۔ تو یہ بے سر و پا کی باتیں ہیں، ورنہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں سے، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی، پورا انا ساگر ایک پیالے میں آ گیا اور جادوگروں کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ ہوتا ہے، اور یہ تو حدیثوں میں بھی آیا ہے اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں اللہ ظاہر کرتا ہے، اللہ چاہے گا جب ظاہر ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ خود مختار جب چاہیں کر کے دکھا دیں، ایسا نہیں۔ رسولوں کے بارے میں یہ کہا گیا ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کے بس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی معجزہ دکھا دے مگر اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے، اللہ جب چاہے گا جس طرح چاہے گا ظاہر کرے گا، خود رسول خود اللہ کا ولی جب چاہے ظاہر کر دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت پر ہمارے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔